یہ تو طے ہے کہ مسلم لیگ نواز جلدی میں وزارت عظمیٰ پکڑ کر ہاتھ جھلسا بیٹھی ہے اور اپنے طور پر محسوس کر رہی ہے کہ اس کے درد کا کچھ حصہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان بھی محسوس کریں، اور اگر نواز لیگ کے گلے سے بلند ہونے والی ہائے ہائے کی آواز میں اپنی آواز شامل نہیں کر سکتی تو کم از کم ایسا تاثر ہی دیں کہ انہیں بھی درد کا کچھ حصہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی غصے اور درد میں ملی جلی آوازیں اچھا خاصا سما باندھ رہی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی سابق وزارت عظمیٰ کے دوران آرمی چیف جنرل باجوہ کے سامنے اپنی اصلی حالت سے پردہ اٹھانے لگے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ باجوہ صاحب کو سپر کنگ کہنا شروع کر دیا ہے۔ عمران صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ جب باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نے ریاست کے تمام امور کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس وقت ان کے ایک وفاقی وزیر نے فتویٰ دیا تھا کہ آرمی چیف ملک کا باپ ہوتا ہے۔ خان صاحب کی کابینہ میں بڑے بڑے منہ پھٹ قسم کے وفاقی وزراء موجود تھے، کسی ایک نے بھی اس قسم کی ولدیت سے انکار نہ کیا، اور سب اونچے سروں میں گاتے ناچتے رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اس وقتی ولدیت کے خانے میں باجوہ صاحب کا ہی نام لکھوایا، اور سب نے آگے بڑھ بڑھ کر پارلیمنٹ کے فلور پر وہ قصیدے پڑھے کہ اللہ مان۔ آج سب کو باجوہ صاحب سے گلے شکوے ہیں، کوئی انہیں سپر کنگ کہہ رہا ہے، کوئی ان کے بارے میں دوسرے قسم کے انکشافات اور اعتراضات کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کوشش میں بھی ہے کہ کہیں باجوہ صاحب کا ادارہ ناراض بھی نہ ہو جائے۔ عمران خان حکومت نے جہاں پاکستان کی سیاسی ڈکشنری کو اچھے خاصے الفاظ دیے ہیں، وہاں یہ ٹرمنالوجی بھی اس کی عطا کرتا ہے کہ حکومت اور فوج ایک صفحے پر ہیں۔ خصوصی طور پر اس قسم کی صورتحال کے بیان کے لیے لفظ سیم پیج استعمال کیا جاتا کہ حکومتی ایوانوں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی اور اپوزیشن کے ہاں فوری طور پر صفحے ماتم بچ جاتی۔ درمیان کے رہائشی سیم پیج کو ریاست اور سیاست کے لیے نیک شگون قرار دیتے اور کہا جاتا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سب کچھ سیم پیج پر پہنچ گیا ہے اور دیکھنا کہ اب ملک ترقی کرے گا۔ بعض ایسے ناہنجار بھی تھے جو بعض اوقات صفحہ پھٹ جانے یا صفحہ الٹ دینے کی بات بھی کرتے رہتے، تو حکومتی وزراء اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے غیر اعلانیہ ترجمان ان کی خوب خبر لیتے اور اپوزیشن تھوڑے وقفے کے لیے خوش ہو جاتی۔ آنے والے دنوں کی سیاست اور حالات کا کوئی دوسرا کیا نقشہ کھینچے گا؟ سب کچھ آئی ایم ایف اور ہمارے تاریخی عرب دوست ممالک کھینچ رہے ہیں، اور سب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب پہلے معیشت اڑ گئی اور آنے والے دنوں میں مہنگائی عوام کے ہاتھوں میں باقی رہ گئے طوطے اڑا دے گی۔ رہی صحیح کسر ہمارے سیاسی پہلوان پوری کر دیں گے جو فوری طور پر ملک بھر میں انتخابات کا دنگل دیکھنا چاہتے ہیں یا کوشش کر کے ان انتخابات کو ہر صورت میں کچھ عرصے کے لیے ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون حتمی طور پر کامیاب ہوگا، لیکن یہ کہنا آسان ہے کہ دونوں کی فوری کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اچانک یہ بیان داغ کر سب کو حیران کر دیا ہے کہ اگر کوئی غیر جمہوری اقدام اٹھایا گیا تو خاموش نہیں رہیں گے، جہاں آئین کو خطرہ محسوس ہوا تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ گزشتہ روز پاکستان کے آئین کی گولڈن جبلی کی تقریب سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت ہمیشہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ جس وقت سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے، اگر اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ملک کا نقصان ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے رہی ہے جو تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطے کرے گی کہ کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم الیکشن اور پارلیمان میں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے۔ نوجوان بلاول بھٹو کتابی باتیں کر رہے ہیں اور شاید حالات کو بہتر انداز میں جاننے کے باوجود پڑھی لکھی باتوں سے اپنا دل بہلانا چاہتے ہیں یا اپنے ورکروں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دل جوئی کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ وہ نہ جانتے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن ان کے زیرک والد اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات نہ موجودہ حکومت کی گرفت میں ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کے طور پر للکارتے ہوئے عمران خان کے بس میں ہیں، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کسی ایک فیصلے یا موقف پر کھڑی نظر آتی ہے۔ نواز لیگ مریم نواز کے ذریعے جس ایڈوانس الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہے وہ خاصی پھس پھسی ثابت ہو رہی ہے، اور نواز لیگ کے صحن میں جھگڑے شروع ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے طور پر سب کچھ سنبھال لینے کی پوزیشن میں نہیں،
नहीं और मौलाना फजल रहमान तो हस्बे मामूल उसी लश्कर का साथ देंगे जिसका पलड़ा भारी होगा। बहुत से बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मुल्क में गैर मामूली मुआशी बहरान और आगे आने वाले फैसलों के बायस इदारों के दरमियान नुमाया होते हुए कशीदगी के इम्कानात के पेश नजर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि क्यों ना बहरान के मुकम्मल तौर पर तबाहकुन हो जाने से पहले ही कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए जो तवीलुल मुद्दत भी हो और रियासत के साथ साथ अवाम के लिए इत्मीनान बख्श भी और मुआशी हालात को गिरफ्त में करने के लिए मुआवन हो। अभी कोई नहीं जानता कि ऐसा होगा भी कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हालात गैर मामूली रुख इख्तियार करते हैं ऐसे मिस्त्रियों की इजादात सामने आने लगती हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है। होता वही है जो मामूल के मुताबिक होता है और इज्तिमाई मायूसी में इजाफे का ही सबब बनता है। आज सामने खड़े नजर आने वाले झगड़े रूनुमा भी होंगे कि यूं ही पकते रहेंगे। अदालतों में दिए जाने वाले रिमार्क्स को थर्मामीटर लगाकर हरारत को मापने की कोशिश की जाएगी ताकि मर्ज की पेशीनगोई की जा सके। सियासी जमातों के अकाबरीन के बयानात को परखा जाएगा और फिर आखिरी फैसला ISPR की तरफ से जारी होने वाले तहरीरी या तस्वीरी बयान को सामने रख कर किया जाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता सवाए इसके कि सब कुछ गैर मामूली है और किसी बड़े वाक़े की तरफ जा रहा है।